हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश की न्यू बुक यूनिट नंबर 2 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन बाय एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम लास्ट वीडियो में पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, अबाउट पोइट और पोएम के मेन पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल्स के लिए मैंने लिंक अटैच कर दिया है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ये जो टाइटल है, बेसिकली दिस टाइटल इज इमोशनल एंड symbolic. Cry refers to the sorrow, pain, and helpless voices of the children. The word children makes the reader feel sympathy, as it reminds us that those sufferings are innocent and young. Elizabeth Barrett Browning, basically, she was an influential English poet and known for her deeply emotional and passionate poetry. इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, पावरफुल को, और डीपली इमोशनल का मतलब है फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जज्बाती। पैशनेट कहते हैं इंटेंस, पुरजोश। यानी एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अपनी बाअसर जज्बाती शायरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। शी गेन वाइड स्प्रेड एक्लेम। वाइड स्प्रेड कहते हैं वसी पैमाने पर, और एक्लेम बोलते हैं प्रेज, एप्रिसिएशन, तारीफ़। यानी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती थी फॉर हर कलेक्शन सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज़। उनकी जो ये कलेक्शन थी सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज़, इसकी वजह से एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली, विच इंक्लूड्स द फेमस लाइन। और इसकी सबसे जो मशहूर लाइन थी वो यही थी, हाउ डू आई लव दी, मैं किस तरह मोहब्बत करूं, लेट मी काउंट द वेज। और डिस्पाइट फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस, यानी इतनी ज़्यादा सेहत के मसाइल का सामना करने के बावजूद, शी बिकेम अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर। प्रोमिनेंट बोलते हैं वेल नोन, फेमस, और लिटरेरी फिगर मतलब पर्सन इन लिटरेचर, अदबी शख्सियत। यानी अपनी सेहत के मसाइल का सामना करने के बावजूद एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक नुमायाँ अदबी शख्सियत के तौर पर सामने आई, एंड वॉज एडमायर्ड। एडमायर कहते हैं उनकी तारीफ़ हुई, उनको सराहा जाता था, एप्रिशिएट किया जाता था। और हर एडोकेसी, एडोकेसी बोलते हैं सपोर्ट, हिमायत की वजह से ऑफ सोशल इश्यूज सच एज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड वेमेन राइट्स। यानी ख़वातीन के हकूक़, ग़ुलामी का ख़ात्मा, और सोशल इश्यूज़ पे उन्होंने जितनी भी बात की, इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती थी या हमायत की जाती थी। थीम ऑफ द पोएम अगर हम डिस्कस करें तो सेंट्रल आइडिया ऑफ एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स पोएम इज़ द profound sorrow and suffering experienced by young children. Profound बोलते हैं डीप, इंटेंस यानी काफ़ी गहरा, और sorrow ग्रीफ को बोलते हैं, सैडनेस को बोलते हैं यानी गम। अगर हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखें तो एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को शदीद दुख है, किस हवाले से, सफरिंग एक्सपीरियंस्ड बाय यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों ने जो तकालीफ देखी, जो गम उठाए, who should be enjoying their youth but instead find themselves burdened with grief and despair। जिन बच्चों ने, डेस्पेयर बोलते हैं होपलेसनेस को, यानी वो बच्चे जो अपने आप को दुख और तकालीफ के बोझ तले महसूस करते हैं। द पोएम कंट्रास्ट द केयर फ्री लाइफ ऑफ नेचर्स young creature with the deep sadness of children, highlighting the harsh realities they face in a world that should be nurturing and free. Elizabeth Barrett Browning criticizes a society that allows its youngest member to endure such pain and loss, urging readers to recognize and address their suffering. अब हम पोएम को रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेंजा वाइज डिस्कस करेंगे। पहला स्टेंजा है,
Do ye hear the children weeping, O my brothers? Ere the sorrow comes with years. They are leaning their young heads against their mothers, and that cannot stop their tears. کیا تم بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہو اے میرے بھائیوں، جب کہ ان کی عمر میں ابھی غم آنا باقی ہے؟ وہ اپنی ننھی پیشانیاں اپنی ماؤں کے سینوں سے لگا رہے ہیں، مگر یہ ان کے آنسو نہیں روک سکتا۔ Reference: These lines have been taken from the poem The Cry of the Children by Elizabeth Barrett Browning. Context: This is a protest poem against child labor in factories and mines during the Industrial Revolution. It highlights the suffering, exhaustion, and despair of children forced to work in harsh conditions, contrasting their misery with the indifference of society. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ نظم چائلڈ لیبر کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ جب انڈسٹریل ریولوشن تھی تو کارخانوں میں، کانوں میں بچوں سے کام لینے کے عمل کے خلاف یہ نظم لکھی گئی تھی۔ یہ نظم ان بچوں کی تکلیف، تھکن اور مایوسی کو اجاگر کرتی ہے جو سخت حالات میں کام کرنے پر مجبور تھے، اور ان کی بدحالی کو معاشرے کی بے حسی کے ساتھ موازنہ بھی کرتی ہے۔ اب فرسٹ اسٹینزا کی ایکسپلینیشن دیکھیے گا۔ The poet is asking people if they can hear the sad cries of children. پوئٹ شاعر لوگوں سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بچوں کے رونے کی، چلانے کی آوازیں سنائی نہیں دیتی؟ These children are still very young and have not even lived long enough to face life's big problems. یہ بچے ابھی اس قدر معصوم ہیں، چھوٹے ہیں کہ یہ بچے اس پوری دنیا کے دکھ، تکالیف اور مسائل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ Yet they are already crying. چھوٹے ہونے کے باوجود یہ ابھی سے رو رہے ہیں۔ They rest their heads on their mothers. اگرچہ ان بچوں نے اپنے سروں کو اپنے ماؤں کے سینوں سے لگایا ہوا ہے اور trying to find comfort، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سکون ملے، آرام ملے، but even their mothers can't stop their sadness. لیکن ماؤں کی گود، ماؤں کی آغوش، جہاں پر بچے سکون محسوس کرتے ہیں، یہ ماؤں کی گود اور آغوش بھی ان بچوں کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں۔ This shows how deeply hurt and hopeless the children feel. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بچے کس قدر مایوس ہیں، دکھی ہیں۔ Also points out the irony that these children live in a place that is called the country of the free, yet they themselves are not free from the suffering, from pain or unfair conditions. Second stanza. The young lambs are bleating in the meadows, the young birds are chirping in the nest, the young fawns are playing with the shadows, the young flowers are blowing towards the west. Young children, O my brothers, they are weeping bitterly. They are weeping in the playtime of the others in the country of the free. ننھے میمنے چراگاہوں میں ممیاتے ہیں، ننھے پرندے اپنے گھونسلوں میں چہچہا رہے ہیں، ننھے ہرن سائے سے کھیل رہے ہیں، ننھے پھول مغرب کی سمت جھک رہے ہیں، مگر یہ ننھے بچے اے میرے بھائیوں وہ شدت سے رو رہے ہیں۔ وہ اس وقت رو رہے ہیں جب باقی سب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اس آزاد ملک میں۔ یعنی الزبتھ بیرٹ براؤننگ کہتی ہیں کہ جس وقت ننھے جانور چراگاہوں میں ممیا رہے ہیں، جس وقت ننھے پرندے یعنی پرندوں کے بچے گھونسلوں میں چہچہا رہے ہیں، جس وقت ہرن کے بچے کھیل رہے ہیں، جس وقت پھول ہوا سے خوشی مناتے ہوئے مغرب کی جانب جھک رہے ہیں، اور جس وقت اس دنیا میں تمام اس عمر کے بچے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے بچے
اس آزاد ملک کے بچے رو رہے ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں. اور آزاد ملک یہاں تنزیہ کہا گیا ہے. پوئٹس نے آئرنی استعمال کی ہے کہ ایک آزاد ملک میں جہاں سب کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہاں ان معصوم بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو ذمہ داریوں تلے دبایا جا رہا ہے. ایکسپلینیشن. The poet describes how all the young creatures in the nature are happy and free. Lambs make joyful sounds in the field. Even baby birds sing in their nests. Like little deer play in the forest, and flowers sway gently in the wind. Everything young in nature is full of life and happiness. But unlike them, human children are crying, which feels very wrong and unfair. The poet again reminds us that it is the young children who are crying so sadly, while other children are enjoying their playtime. These poor children are weeping. This makes their pain feel even worse because they are missing the joyful time that every child deserves. Next lines. Do you question the young children in the sorrow, why their tears are falling so? The old man may weep for his tomorrow, which is lost in long ago. کیا تم ان بچوں سے پوچھتے ہو کہ وہ کیوں غمگین ہیں اور ان کے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ بوڑھا آدمی تو کل کے لیے غمزدہ ہو سکتا ہے جو ماضی میں کھو چکا ہے. The old tree is leafless in the forest. The old year is ending in the frost. The old one, if stricken, is the sorest. The old hope is hardest to be lost. جنگل میں پرانا درخت پتوں سے خالی ہے. پرانا سال سردیوں میں ختم ہو رہا ہے. پرانا زخم دوبارہ لگے تو سب سے زیادہ دکھ دیتا ہے. پرانی امید کو کھو دینا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. But the young children, oh my brothers, do you ask them why they stand weeping sore before the bosom of their mothers in our happy fatherland? مگر یہ ننھے بچے اے میرے بھائیوں، کیا تم ان سے پوچھتے ہو کہ وہ اپنی ماؤں کے سینوں سے لگ کر کیوں بلک بلک کر رو رہے ہیں ہمارے خوشحال وطن میں؟ اس اسٹینزا میں پوئٹس ریڈر سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ معصوم چہرے اس قدر اداس اور پریشان کیوں ہیں، اس قدر غمگین کیوں ہیں؟ اس عمر کے بچوں کو ہنسنا کھیلنا چاہیے، لیکن اس عمر کے بچے ہمارے ملک میں اس قدر اداس، غمگین اور پریشان کیوں ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس لیے پریشان ہو سکتا ہے، اس لیے غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے آنے والے کل کی فکر ہے، یا اپنے گزرے ہوئے کل کی وجہ سے وہ اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہے. اس کی پریشانی کی، اداسی کی وجہ سمجھ آ سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی جنگل میں کوئی درخت ہے تو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ اب وہ درخت پتوں سے خالی ہے. اگر درخت پتوں کو کھو دیتا ہے تو وہ اداس ہے. اسی طرح ایک سال اس لیے اداس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ختم ہونے والا ہے. اسی طرح اگر کوئی زخم ہے وہ پرانا ہے اور اس پر دوبارہ ضرب لگے تو وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی امید بہت پرانی ہو چکی ہے اور بہت پرانی امید لگائے بیٹھا ہے اور اب وہ امید کھو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. پریشانی کی، اداسی کی، غم زدہ ہونے کی کوئی ریزن ہے، وہ سمجھ آتی ہے. لیکن ایک معصوم بچہ جس کو پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے دور رہنا چاہیے، وہ معصوم بچہ جس کو فطرت نے بھی معصوم کہا ہے، وہ اس قدر اداس،
پریشان، غم زدہ کیوں ہے، وہ کیوں رو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ماؤں کے گلے سے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے آنسو نہیں تھم رہے؟ کیا کسی نے اس بارے میں سوچا ہے، سوال کیا ہے؟